اللہ کی توحید پہ آئیں، رسول پاک علیہ السلام کی سنت میں آئیں، رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیوی فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، درجنوں نبی علیہ السلام کے اہل بیت شہید ہوئے، پر نبی علیہ السلام نے کسی کا مقبرہ نہیں بنایا، کسی کا دربار نہیں بنایا، کسی کا مزار نہیں بنایا۔ کبھی نبی علیہ السلام نے کسی بے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ حضرت یوسف کی قبر ہے، فلاں جگہ پہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، فلاں جگہ پہ میرے چچا کی قبر ہے، وہاں چلے جاؤ اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا۔ یقین مانے اس حرام کو شیطان نے ہمارے مسلم معاشرے میں مزین کر دیا۔ یہ رمضان اسپیشل کے نام سے اور اس طرح کے جتنے پروگرام ہیں، جوان بچیوں کو لے کر میک اپ کروا کر جو بیٹھتے ہیں وہ پوری تیاری میں ہیں، اور سننے والے بھی پوری تیاری میں ہیں۔ مذہبی طبقے کی اکثریت اس حرام میں مبتلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رب۔ اولاد نعمت ہے، صحت نعمت ہے، پیسہ نعمت ہے، عزت والی دین والی شہرت نعمت ہے، قد کاٹ رنگ روپ دنیا کے مال کی فراخی، یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑی نعمت یہ نیک اعمال کی توفیق ہے۔ یہ اپنے اندر احساس پیدا کر لو، سب سے بڑی نعمت نیک اعمال کی توفیق ہے۔ میں بڑی بڑی عقلوں والے، شکلوں والے اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، اتنے چلاک اور ہوشیار ہیں، لیکن ان کو نیک اعمال کی توفیق ہے۔ نماز کی باری آتی ہے تو ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، جب خطبے کی باری آتی ہے تو وہی کاروبار بھی دنیا کا دیکھنا ہے، کوئی دنیا کی سیاست بھی دیکھنی ہے۔ اعظم نعمہ توفیق الاعمال الصالحہ، سب سے بڑی نعمت یہ نیک اعمال کی توفیق ہے۔ اور اللہ کو آپ نے جو توفیق دی ہے نا، یہ جو آپ خطبے میں اول وقت پہ تشریف لاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ بھی آپ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اہتمام سے ہم سب کو اول وقت پر اللہ تعالیٰ خطبہ جمعہ میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خطبہ جمعہ یہ قبولیت ہے جی، بار بار دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی نیکی ہے۔ شروع میں دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ، جتنے ہمارے پیارے بیمار ہیں، یہاں ہیں یہ گھر ہیں، والدین ہیں یا اعزہ و اقرباء میں سے کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا دے دے۔ جب بھی اللہ سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو اور آپ کا موڈ ہو کہ آج اللہ سے کچھ لینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے رحمت کا واسطہ دینا ہے۔ اللہ جی میں بڑا بڑا گناہ گار ہاں نا، جی میرے جہا گناہ گار کوئی نہیں نا، تے سونے اللہ تیرے جہا رحمان بھی کوئی نہیں تے تیرے جہا رحیم بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہ مینوں خیر پا دے، میں بیماری یا میرا فلانا بیماری، اللہ اپنی رحمت نہ صحت یاب فرما دے۔ تو یہ رحمت درمیان میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، بات کیا کریں، راز نیاز کیا کریں۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ ملک پاکستان یہ پاکستانیوں کے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ میں آؤٹ آف کنٹریز جاتا رہتا ہوں، یقین مانیں جو میں باہر کے حالات دیکھتا ہوں نا، مجھے قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ میں اسٹیج پہ اس کو ڈسکس کروں۔ بہت خرابی ہے، بڑی بربادی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو آپ کے یہاں شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، تدین بھی ہے، دین بھی ہے، بہت کچھ ہے ملک پاکستان میں،
ملک پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے، ملک پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ بہت زیادہ دعائیں کیا کریں جہاں اپنے جان مال، آپ کی جان بھی تب بچے گی، مال بھی تب بچے گا جب ملک پاکستان بچے گا، اسلام بچے گا۔ تو ملک پاکستان کے لیے بہت دعا ہے۔ اب جہاں پہ ملک کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے، دعا کر دیں اللہ تعالی ہمارے ملک کی قیادت نیک لوگوں کو نصیب فرما، محب وطن اور مخلص لوگوں کو نصیب فرما، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار اور ہزار بار اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور آپ بڑے خوش بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد انشاءاللہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان مبارک آ رہا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس مہمان کی دل و جان سے قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو توجہ میری طرف رکھیں، خطبے میں بیٹھنے کا یہ بھی ادب ہوتا ہے کہ خطیب کو دیکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نظر کو جھکا کے رکھتے ہیں یا ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، لا حرج فی، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آسانی دیکھیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی زیادہ رہے گی اور بات بھی جلد سمجھ آئے گی۔ ویسے تو ہر مسلمان کو سارا سال اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں گزارنا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سے غالباً 9واں مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اس کی شان بھی زیادہ ہے، تو اس میں نا ایک مسلمان کو نیکی والے کام 11 مہینوں کی بنسبت زیادہ اہتمام سے کرنے چاہیے، زیادہ شوق سے کرنے چاہیے۔ کیوں؟ ینادی مناد من السماء یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، او مسلمان بندے نیکیوں کا موسم بہار آ گیا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ جا، برائیاں چھوڑ دے، بغاوتیں چھوڑ دے۔ تو میں زیادہ دلائل نہیں دینے چاہتا کہ رمضان کا کتنا شان ہے، علماء خطباء کی بنسبت رمضان کا شان آپ کو زیادہ علم ہے، چونکہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، سب آپ کو پتہ ہے کہ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک قابل ذکر بات ہے، فلم یغلق منہا بابن، فرمایا جنت کے اور آسمانوں کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جنت کے رحمتوں کے سب دروازے کھلے رہتے ہیں، جہنم کے سب بند رہتے ہیں۔ اب کیسے رہتے ہیں؟ یہ ایک غیب کا معاملہ ہے، اللہ کے علم میں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ بھی سن لیں بھائی، عقیدہ بھی سمجھا کریں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے۔ جنت بن چکی ہے، وہ بلندیوں میں ہے، جہنم بن چکی ہے، وہ پستیوں میں ہے۔ اللہ کیسے کھولتے ہیں، کیسے بند کرتے ہیں؟ اگر یو کے سینٹر لاہور سے میں موبائل کھولوں، اگر یو کے سینٹر لاہور سے میں اپنا موبائل کھولوں تو امریکہ کے دروازے یہاں سے کھل سکتے ہیں، میری کال وہاں پہ جا سکتی ہے، ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں آپ کی عقل مانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے بھی حقیقت میں کھولتے ہیں اور جہنم کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ حقیقت میں بند کرتے ہیں۔ لہذا میں بعض پڑھے لکھے علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عجیب و غریب اس کی تعویل کرتے ہیں۔ بھئی ہم معولہ نہیں ہیں، ہم اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، عقل مانے ہم تب بھی حدیث کو مانتے ہیں، اگر عقل نہ بھی مانے حدیث صحیح ہو ہم حدیث کو تب بھی مانتے ہیں۔ دعا کر دیں اللہ حدیث کی سچی محبت پہ زندہ رکھے اور اللہ پاک حدیث کی سچی محبت پر ہمیں عظمت کی موت نصیب فرمائے۔ جو رمضان کے فضائل آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کو ازبر ہیں، ان میں سے ایک کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، توجہ دینا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت آتی ہے،
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ یا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ یہ ایک قابل توجہ ٹکڑا ہے۔ فرمایا رمضان کا شان یہ ہے کہ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، یہی ہماری اصل منزل ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے اور اللہ کی جنت میں۔ تو آپ ایک کام کیا کریں، بالخصوص رمضان کی ہر رات آپ نے یہ 2-3 دعائیں بہت زیادہ پڑھنی ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ قیام میں بھی پڑھتے رہا کریں، ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھتے رہا کریں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ تیرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ ہر رات جہنم سے تو آزادی دیتا ہے، میں بکاری اللہ تو اس سے آزادی مانگتا ہوں، مجھ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ ذرا آپ نے نا بات میری ذہن میں رکھنی ہے، جب آپ اپنے نفل پڑھیں یا اللہ سے دعا کریں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہیں فرمایا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کے لیے مرنے والوں رب کا قرآن کہتا ہے دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایک یوز ٹیشو ہے۔ یہ اب ٹیشو نہیں یوز کرتے، کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر کے پھینک دیتے ہو نا، یہ متاع کا جو جدید معنی میں سمجھتا ہوں نا لغت کے حوالے سے، وہ یوز ٹیشو ہے۔ جس دنیا کے لیے رب ناراض کرتے ہو، جنت کو کھوٹا کرتے ہو، وہ آخرت اور جنت کے مقابلے میں ایک یوز ٹیشو ہے۔ تو یہ ایک رمضان المبارک کی بڑی خاص فضیلت ہے، مرد و خواتین اس پر بہت زیادہ توجہ رکھیں۔ دعا میں کرتا ہوں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ باقی آپ نے انشاءاللہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھنے ہیں، تو روزہ جو ہے یہ محبت کی انتہا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ لیں، سجدہ، طواف اور روزہ یہ محبت کی انتہا ہے، یہ محبت کا اینڈ ہے۔ اگر کوئی بابا جی، دیکھیں ہماری مسجد کا پیغام جی تمام مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی بابا جی، کوئی بدل شاہ، کوئی بھی حضرت صاحب اللہ کی ولایت پانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، تو وہ ایسا نہ کریں کہ کئی مہینے غسل نہیں کرتے، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، قبروں کے پاس ڈیڑھا ڈال دیتے۔ بھئی کس نے آپ کو کہا ایسے ولایت ملتی ہے؟ غسل نہیں کرتے، بال صاف نہیں کرتے، کھانا نہیں صحیح طریقے سے کھاتے، بھئی یہ کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے۔ شریعت ایسے تبتل کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ اللہ کی محبت کی انتہا ہے طواف، اللہ کی محبت کی انتہا ہے سجدہ، سجدہ بہتر کرو، طواف زیادہ سے زیادہ کرو، اور روزہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا۔ طواف اللہ کی محبت کی انتہا کیسے ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی باغ میں، کسی چمن میں کسی بلبل کو، کوئل کو کوئی پھول پسند آ جائے نا، تو پھر وہ بلبل اس پھول کے ارد گرد کیا لگاتا ہے؟ دیوانہ وار چکر لگاتا ہے، مست ہو جاتا ہے اس پھول کی محبت میں، مست ہو جاتا ہے اس پھول کی۔ اللہ کا بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب آخری حد پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ میری محبت کی انتہا ہے کہ میں تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں، دیوانہ وار تیرے گھر کے ارد گرد جھوم رہا ہوں۔ سجدے میں محنت کریں۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ سبحان ربی العلیٰ 3 دفعہ پڑھنا ہے؟ بھائی 300 دفعہ پڑھیں،
ولایت آپ چاہتے ہیں تو آپ سجدے اپنے بہتر کریں. اور یہ جو روزہ ہے یہ محبت کی انتہا ہے. مجھے آپ بتائیں, جس سے آپ پیار کرتے ہیں, کھانا لگا ہوا ہو, ڈشز پڑی ہوئی, بھوک بھی آپ کو بہت زیادہ لگی ہے, اور جس بندے کا آپ کے دل میں رعب ہے, قدر ہے, محبت ہے, وہ تھوڑا سا لیٹ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی یار رک جاؤ, ویٹ کر لو, وہ آتے ہیں تو تب کھانا. جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, آپ اس کی محبت میں بھوک برداشت کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, آپ اپنے اللہ کے پیار میں بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ دیکھ لا, میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے روزے کو اسلام کا رکن بنا دیا ہے, فرض بنا دیا ہے, تاکہ میرے بندے اس محبت میں کہیں غافل نہ ہو جائیں. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. روزے کا دین کا رکن بننا یا روزے کا فرض ہونا یہ ہم پر بوجھ نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اس بارے میں بہت سی احادیث میرے مطالعہ میں ہیں, لیکن صرف ایک حدیث سے نا چھوٹے چھوٹے ننھے منے میں نے 2 ٹکڑے لینے ہیں. انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کو روزہ نہیں لگے گا. جس قدر زیادہ آپ کے ہونٹ زیادہ خشک ہوں گے, جس قدر زیادہ آپ بھوک زیادہ محسوس کریں گے, یقین کریں آپ اس قدر زیادہ روحانی مٹھاس پائیں گے, اس قدر زیادہ روحانی لذت محسوس کریں گے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ الصوم لی. الصوم لی, یہ جو الصوم کے بعد لفظ ہے نا لی, یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے. اگر آپ دہرانا چاہتے ہیں تو دہرا بھی سکتے ہیں. الصوم, یہ لی بڑے کام کی ہے. لی بندے کو روزہ نہیں لگنے دیتی. ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو یہ لی کیا ہے. پھر فرمایا یدعو طعامہ و شرابہ من اجلی. لی اور اجلی, بس پورا مہینہ اس کے ارد گرد ہی رہنا ہے. سحری کھاتے بھی لی, افطاری کرتے اجلی, سحری کرتے اجلی, افطاری کرتے لی. لی اور اجلی میں آپ نے 29-30 دن یہ گزارنے ہیں جی. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے. حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے, حج بھی اللہ کے لیے ہے, لیکن بالخصوص جب ہم اللہ کے لیے حلال چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں لی, میرے لیے. بندے نے کھانا چھوڑا ہے, اپنا پینا چھوڑا ہے, من اجلی, میری وجہ سے, میری وجہ سے, میرے لیے. مجھے آپ بتائیں, کوئی بندہ آپ کے لیے کوئی کام کرے خاص آپ کے لیے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ یار اینو کچھ نہ کہو, اینے فلاں موقع تے میرے واسطے آ کیتا سی, لی, من اجلی. تو میرے پیارے بھائیو, اللہ تعالیٰ کا ہم جیسے گناہ گاروں کے بارے میں کہنا لی اور اجلی, اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دل کے شوق سے اپنے پیار میں بھوکا پیاسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بادشاہ کو ملازموں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. شکر ادا کرو اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے اپنے پیار میں بھوکا رہنے اور اپنے پیار میں پیاسا رہنے کی. اللہ کے پیار میں بھوکا رہنا, اللہ کے پیار میں پیاسا رہنا, اس سے بڑی آپ نے فرمایا لا مثل لہ, روزے جیسی کوئی عبادت ہے ہی نہیں, روزے کا جوڑ ہی کوئی نہیں. فرمایا افطاری کے وقت تو خوشی ہوگی, لیکن ایک سب سے بڑی خوشی ہوگی جب روزے دار کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. جان بوجھ کر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑنے والا ساری زندگی روزے رکھتا رہے, وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کے اجر کو, رتبے کو, شان کو, مقام کو, درجے کو نہیں پا سکتا. تو میرے پیارے بھائیو, جو اصل موضوع میں نے آپ کو سنانا ہے نا, جہاں پر میں آپ کی توجہ مانگنا چاہتا ہوں, اور یہ پیغام آپ دکانوں پہ بیٹھتے ہیں, مارکیٹس میں بیٹھتے ہیں, دائیں بائیں آتے جاتے ہیں, یہ لوگوں کو بتائیں. رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ. آپ نے فرمایا وہ بندہ ذلیل ہو گیا, وہ بندہ ذلیل ہو گیا جس نے رمضان المبارک کو پایا لیکن اس کو اللہ سے معافی نہ مل سکی.
باہر مارکیٹ میں لوگوں کو جا کے بتانا بھئی ہم نے ذلیل نہیں ہونا، اگر رمضان میں معافی نہ ملی تو رسول اللہ نے مور لگا دی ہے کہ وہ بندہ ذلیل ہے۔ وہ ذلیل نہیں ہے جو کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، رزق حلال کے لیے دیہڑی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہے، وہ تو بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا ذلیل وہ انسان ہے جس نے رمضان پایا، دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، لیکن رمضان گزر گیا لیکن اللہ کے کاغذوں میں اس کو معافی نہ ملی۔ اس لحاظ سے رمضان بڑا اہم ہے۔ یہ معافی کا معاملہ ہے بھائی، یہ بخشش کا معاملہ ہے، یہ ذلت کا معاملہ ہے۔ اگر معافی نہ ملی تو ذلت کے ٹھپے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں ہمیں بخشش کے خزانے پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حوالے سے ہم نے ذلت سے بچنے کے لیے، معافی کے خزانے پانے کے لیے تقریباً میں نے 4 چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ پھر بخشش ہی بخشش ہے، پھر رحمت ہی رحمت ہے، پھر جنت ہی جنت ہے، پھر اللہ کا قرب ہے۔ سنیے، سب سے پہلا کام، آپ روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نیک اعمال کریں، لیکن ان 4 چیزوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلا کام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پہلے اور رمضان المبارک میں سب سے پہلا کام یہ ہے، اور مسلمانوں اپنے عقیدے کا خیال رکھنا۔ بد عقیدہ بندہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ بد عقیدہ بندہ ساری زندگی حج کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کا رتبہ نہیں ہے۔ جاہل قسم کے لوگوں نے امت مسلمہ کی اکثریت کو بد عقیدہ بنا دیا ہے، اور مسلمانوں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آج کے بعد ملا حضرات نے صرف پیٹ کی خاطر، حلوے کی پلیٹ کی خاطر، اپنی جیب کی خاطر نذرانے لینے کے لیے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ فرقہ وریت کے بت سے باہر نکلو اور اللہ کی توحید کے پرچم تلے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ جو شرک ہوتا ہے نا، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، اولیاء سے محبت کرنی چاہیے، اولیاء سے پیار کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت نہیں کرتا وہ بدبخت اللہ سے جنگ لڑتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی تعظیم نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ سے جنگ لڑتا ہے۔ اولیاء سے محبت کریں۔ ایک جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں، یہ جملہ یاد رکھنا ہے۔ اولیاء سے محبت کرو، ان کی عبادت نہ کرو۔ اولیاء سے محبت کرو، ان کی عبادت۔ سجدہ کس کو ہے؟ دعا کس سے ہے؟ نذرانہ کس کے نام کا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ کہاں سے آپ نے عقیدہ لے لیا ہے کہ ایک اللہ کے بزرگ فوت ہو گئے اور ان کو غسل بھی دیا گیا، ان کو کفن بھی دیا گیا، ان کو منو مٹی تلے بھی ہم چھوڑ کے آ گئے، تو وہ پھر مرنے کے بعد بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہمیں اولادیں دیتے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لے لیا ہے؟ قرآن پاک یہ عقیدہ بیان نہیں کرتا، رسول اکرم علیہ السلام کی سیرت یہ عقیدہ بیان نہیں کرتی۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں اولادیں دیتے ہیں، یا اللہ ان کے واسطے سے شفا دیتے ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے ان کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام درود پاک میں تو اللہ نے رکھ دیا ہے، لیکن دیکھ لیں ان کے واسطے اور وسیلے اور ان کی قبروں پہ جانا، ہمارا پورا دین اس سے خالی ہے۔ یہ صرف عام سادہ بندے ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے بہانے بنا لیے ہم نے۔ بزرگوں سے محبت کریں، ان کی عبادت نہ کریں، ان کی پوجا نہ کریں، ایک اللہ سے مدد مانگیں، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھیں۔ اگر اللہ کے علاوہ بھی دوسرے ہماری دعائیں سنتے ہیں، پھر مجھے بتائیں اللہ کا فائدہ کیا رہ گیا؟ اللہ کی امتیازی صفت کیا رہ گئی؟ اور جب دوسرے بھی ہمیں اولادیں دیتے ہیں، جب وہ مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے سامنے اپنی عرض رکھتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارا کام کروا دیتے ہیں۔
ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ایک اللہ کا نیک ولی، ایک روایت کے مطابق اللہ کا نیک نبی اپنی اولاد کو کہتا ہے میرے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس جہان کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور پہاڑ بھی اس بندے کی شان کا مقابلہ نہیں کرتے ہو جس بندے کے دل میں توحید کی غیرت ہے، جو کہتا ہے مجھے شرک کر کے اولاد نہیں چاہیے، مجھے شرک کر کے رزق نہیں چاہیے، مجھے شرک کر کے پیسہ نہیں چاہیے، ایسے بیٹے نہیں مجھے چاہیے، میں تو سب کچھ لٹا دوں اللہ کی توحید کی خاطر. وہ لوگوں ان تویزات سے بچ جاؤ، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے سے باز آ جاؤ. کسی جماعت کا کوئی مفتی نہیں کہتا کہ قبروں پہ سجدہ کرنا جائز ہے. جاؤ جا کے ان کی کتابیں پڑھ لیں. قبروں کے طواف نہ کیا کرو، قبروں پہ سجدہ نہ کیا کرو، قبروں پہ جانور نہ لے کے جایا کرو، قبروں پہ چڑھاوے نہ چڑھایا کرو. یہ سب شرک میں معاملے ہیں. سب سے پہلی بات ہے عقیدہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دعا کریں اللہ امت مسلمہ کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے. ہمارے دین اسلام میں پکی قبر کا کوئی تصور نہیں. اور میرے مسلمان بھائیوں اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ کھری بات، سچی بات یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے نہیں بتلاتا تو مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے جہنم نظر آتی ہے. جہنم. نکلو اس چکر سے کہ میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، رسول پاک کے امتی ہیں، عقیدہ توحید و سنت کے رکھوالے ہیں. اللہ کی توحید پہ آئیں، رسول پاک علیہ السلام کی سنت میں آئیں. رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیوی فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، درجنوں نبی علیہ السلام کے اہل بیت شہید ہوئے، پر نبی علیہ السلام نے کسی کا مقبرہ نہیں بنایا، کسی کا دربار نہیں بنایا، کسی کا مزار نہیں بنایا. کبھی نبی علیہ السلام نے کسی بے اولاد کو یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ حضرت یوسف کی قبر ہے، فلاں جگہ پہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے، فلاں جگہ پہ میرے چچا کی قبر ہے، وہاں چلے جاؤ اللہ تجھے بیٹا دے گا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا. توحید کی غیرت اپنے دل میں پیدا کریں. جگہ جگہ پر توحید کے لٹیرے ہیں، اور اس ملک پر آفتوں کی وجہ، مصیبتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہر محلے میں شرک کا اڈا. قبروں کا طواف جاری ہے، قبروں پہ سجدے جاری ہیں، قبروں پہ چڑھاوے جاری ہیں. بدترین گندا شرک ہمارے ملک میں. یہاں تو لوگ یقین مانے، میں کبھی کبھی چونکہ اکثر سفر پہ رہتا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہاں پر کئی لوگ جوتوں کی پوجا کرتے ہیں. رکشے کے ساتھ اس نے جوتا باندھا ہے، گاڑی کے ساتھ اس نے جوتا باندھا ہے. بھئی کیا وجہ؟ کہتا ہے یہ جوتا مجھے نظر بد سے بچاتا ہے، یہ چھلا کڑا دھاگا مجھے نظر بد سے بچاتا ہے. محبت سے آمین کہی. اللہ کی عقیدت توحید کی مٹھاس دے دے، اللہ کی عقیدت توحید کی غیرت دے دے. اور بات سنو اور کچھ نہ بچے، اور صحت نہ بچے، اور مال نہ بچے، اور ساری زندگی آپ پہ بیماری مسلط رہے. یقین جانیں اگر آپ اپنے دامن میں توحید کا خزانہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سمجھ لیں دنیا کی ساری سعادت لے کر پہنچ گئے. سب سے پہلی بات عقیدہ توحید ہے، پھر روزہ ہے. اور دوسری بات سن لیں، دوسرا کام آپ نے رمضان میں یہ کرنا ہے، الورع من المحرمات. اولا العقیدہ وثانیا الورع من المحرمات. ما معنی الورع من المحرمات؟ دوسرا کام روزے کی حالت میں رمضان میں یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے.
میرے پیارے بھائیوں، ایک طرف ہم سیب نہیں کھاتے روزے کی حالت میں، ایک طرف ہم کنو مالٹا نہیں کھاتے، بریانی نہیں کھاتے، چکن وکن نہیں کھاتے، اور دوسری طرف حرام کے ارتکاب ہوتے ہیں۔ نہیں، الورع من المحرمات، یہ روزے کی بنیاد ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اصل میں نا وہ تمام احادیث چھوڑ رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا، چونکہ یہ آپ کو یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے معاملے نہیں چھوڑتا، فحاشی نہیں چھوڑتا، بے غیرتی نہیں چھوڑتا، اللہ کی حدیں پھلانگنے سے باز نہیں آتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو ایسے بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کی، ایسے بندے کے بھوکا پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ کئی روزے دار ہیں، صرف ان کے نامہ اعمال میں پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے۔ ویسے نا، توجہ دیجیے مجھے، ویسے نا پچھلے ادوار کا تو مجھے نہیں پتا، اس دور کی میں بات کر دیتا ہوں، حرام سے بچنا ناممکن، چلو یہ تو بہت کڑا لفظ ہے، کوئی نچلے درجے کا میں لفظ چن لیتا ہوں، ناممکن نہیں نا تو کم از کم مشکل ترین معاملہ ہے۔ آپ میرے سمیت آپ میں سے کتنے بندے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم چغلی نہیں کرتے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ شیخ صاحب میں چغلی سنتا بھی نہیں ہوں؟ یہ رمضان اسپیشل، رمضان ٹرانسمیشن، یہ جو نوجوان لڑکیاں لڑکے این افطاری کے ٹائم، این سحری کے ٹائم یہ کوئی جو ٹی وی کی سکرین پہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ محرمات۔ ہم رمضان کی آمد سے پہلے حکومت بالا سے درخواست کرتے ہیں آپ جھگڑیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ کا واسطہ اس ملک میں رمضان کی حرمت پامال نہ کریں، ایسے چینلز کو بند کیا جائے، ایسے پروگراموں کو بند کیا جائے۔ جوان بچیاں میک اپ کر کے وہ انعام دینے کے بہانے، دیکھو انعام دے، این قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت، این قبولیت کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، اور مائنڈ نہ کرنا۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے حاجی صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، دین کے ٹھیکیدار سحری کھا رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، اور ساتھ جوان میک اپ کی ہوئی جوان لڑکی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ حرام ہے۔ میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں کہ اس دور میں حرام سے بچنا اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ترین عمل ہے۔ فیس بک پہ کیا ہے؟ یعنی اب یہ احساس ختم ہو گیا کہ جوان لڑکی ہے میرے سامنے میک اپ پر اور اسے دیکھنا میرے لیے حرام ہے، مسلسل دیکھتا ہے۔ یہ لغویات ہیں، رمضان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کم از کم دیکھیں بھائی، آپ پورے لاہور کو چینج نہیں کر سکتے، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں دل میں عزم کریں کہ انشاءاللہ پورا رمضان ان پروگراموں کا بائیکاٹ کریں گے۔ آپ کی دکان پہ ایسا پروگرام نہیں چلے گا، آپ کے گھر میں ایسا پروگرام نہیں چلے گا۔ غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، نگاہ کی آوارگی سے بچیں، اور بالخصوص میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، یہ گلوکار، یہ اداکار، سارا سال گانے والے رمضان میں ہیں سحری اور افطاری کے وقت ہمیں دین بتانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے، شرم بھی کسی چیز کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات ہے العقیدہ، اور دوسری بات ہے الورع من المحرمات، حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ بھائی روزے کی حالت میں فراڈ نہیں کرنا، چائنا کی چیز کو اوریجنل کہہ کر نہیں بیچنا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ نہ بولیں تو بچتا کچھ نہیں ہے۔ رمضان میں بھی جھوٹ، دکان پہ بیٹھا جعل سازی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے دکان پہ بیٹھا۔ اگر آپ حرام سے بچتے نہیں ہیں تو یہ معاملہ خطرے والا ہے۔ پھر میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، میری بات نہیں ہے۔ فرمایا ذلیل انسان ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس کو اللہ سے معافی نہیں ملی۔ بھئی جب آپ جوان لڑکیوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتے، غیبتیں نہیں چھوڑتے، حرام کے دھندے نہیں چھوڑتے، جال سازی نہیں چھوڑتے، اپنے من سے سوال کر کے مجھے جواب دیں کہ آپ کو معافی کیسے ملے گی؟
معافی کسی تماشے کا تو نام نہیں ہے یار، کسی مکر و فریب کا تو نام نہیں ہے کہ چکر مکر کروں گا اور معافی مل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان سے پہلے یہ میں آپ کو رمضان شریف کا، رمضان مبارک کا بہترین نصاب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدے پہ کڑی نظر رکھیں، اس کے بعد حرام سے بچیں، محرمات سے بچیں، اور روزہ اللہ کی محبت ہے یار، ہم تو فرضی روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ کے پیار میں بھوکھا رہنا چھوٹی بات ہے، میری طرف دیکھنا، میں تو کبھی کبھی نا پنجابی میں کہتا ہوں، حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ تیری مہربانی تو میرے جے گندے بندے نو اپنے پیار چ بھکھا رکھے ہے۔ اللہ میرے جے گناہ گار نو تو اپنے پیار چ پیاسا رکھے۔ اللہ تیری مہربانی، تینوں کوئی وزیراں دی کمی ہے، تینوں کوئی عبادت گزاراں دی کمی ہے؟ میرا وجود تو نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ اللہ میں تیرے پیار میں بھوکا ہوں۔ اب میں نے دیکھا جیسے جیسے رمضان قریب آ رہا ہے نا، جو شوگر کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہمارے بزرگ با نوجوان، ان کے چہرے اتر گئے ہیں، وہ پریشان ہیں، کہتے ہیں شیخ صاحب میں آپ کو موبائل دکھاؤں، مجھے کتنے لوگوں نے میسج کیے ہیں، ٹیلی فون کیے ہیں، شیخ صاحب آپ لاہور جمعہ پڑھانے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ مجھے رمضان سے پہلے شفا عطا کرے۔ بیمار لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ یہ ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھتا، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے۔ بس جی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ روزہ بہت بڑی وزارت عظمی ہے جی، یہ وزارت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیار میں بھوکا رہنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کا روزہ رکھتے تھے۔ آج روزہ رکھا، دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، کئی دن بھوکے رہتے۔ کسی کے پیار میں بھوکا رہنا یہ پیار کا اینڈ ہے، پیار کی اور محبت کی انتہا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ رب نے فرض کیا ہے آپ پر اور رکن بنایا ہے روزے کو، اس محبت کو، تاکہ ہم اللہ سے یہ پیار کرنے میں کہیں غفلت نہ کر بیٹھیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے۔ کہمس کے بارے میں نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، 1 سال کے بعد جب واپس آئے نا تو بڑے دبلے پتلے تھے، تو نبی علیہ السلام نے نا بڑے غور سے دیکھا تو آپ نہ پہچان نہ سکے، تو حضرت کہمس کہنے لگے اللہ کے نبی اما عرفتنی، پہچانا نہیں ہے، میں پچھلے سال آیا تھا، کہمس ہوں۔ تو فرمایا یہ تو نے کیا کیا، آپ نے اتنے سمارٹ ہو گئے ہو، یہ کیا کیا تو نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام میں جب سے آپ کے پاس گیا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے کبھی رات کا قیام نہیں چھوڑا، کبھی میں نے دن کا روزہ نہیں چھوڑا۔ من ہی نہیں مانا، جی نہیں مانا کہ جس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اس کے لیے قیام کیوں نہ کروں، دن بھر اس کے لیے بھوکا کیوں نہ رہوں۔ اور لاہور کے رہنے والوں، کتنے لمبے عرصے کے بعد اللہ کی ملاقات کرنی ہے یار۔ میرا یہ جملہ کاپی پہ جا کے لکھو اور ساری زندگی سوچتے رہو، کتنے لمبے عرصے کے بعد جا کے اللہ کو دیکھنا ہے۔ اس کے پیار میں بھوکا رہ لو، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے پیار میں پیاسا رہ لو، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ بیٹا ہم نے عقیدے کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تپتا ہوا صحرا ہے، یہ بھی صحیح واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک غلام بکریاں چارتا ہوا، حضرت عبداللہ والی روایت آپ نے سنی ہے۔ حضرت جب کھانا کھانے لگے، لنچ کرنے لگے تو کہنے لگے آپ بھی بھائی ہمارے ساتھ کھا لو۔ تپتے صحرا، لمبے دن، بکریاں چارنے والا غلام کہتا ہے عبداللہ میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، انی صمت للہ، میں آج کے دن اللہ کے پیار میں بھوکا پیاسا ہوں۔ اے سی میں رہ کے روزہ نہیں رکھتا، پکھے تلے سوتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر روزہ نہیں رکھتا، اتنی مضبوط چھت ہے پھر روزہ نہیں رکھتا۔ یہ جنت نما اللہ نے مسجدیں دی ہیں، دعا کریں جنہوں نے یہ مرکز بنایا ہے، مسجد بنایا ہے، اللہ پاک ان کی نسل پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تپتے ہوئے صحرا میں بکریوں کا چرواہا کہتا ہے یا عبداللہ انی صمت للہ، میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ مٹن نہیں کھا سکتا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے پیار میں بھوکا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنے عقیدے کا خیال کریں، حرام سے بچیں، اس روزے کو اللہ کی محبت سمجھیں اور شکر ادا کریں. رمضان آ گیا اور خوشی کے مارے تمہارے پاؤں زمین پہ نہ لگے اور رمضان آ گیا اور اللہ کے پیار میں بھوکا پیاسا رہنے کا موسم آ گیا. جوانی میری ہوگی، میں اللہ کے پیار میں بھوکا رہوں گا. بڑھاپے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے تو اس سے بڑی توفیق نہیں. تیسری بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن توجہ میری طرف رکھے، وقت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، تھوڑی سی توجہ رکھے. ایک تو عقیدہ اور دوسری بات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور تیسری بات العہد علی الفرائض. الامر الثالث فی شہر رمضان العہد علی فرائض اللہ وعلی ما کتب اللہ علینا. تیسرا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں نا، فرائض، ان پہ آپ نے بہت شدید پابندی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک جو بندہ 5 نمازیں اول وقت جماعت پہ پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سنن و روابط پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بہتر رمضان کسی مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا. حافظ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ مکے کے مفتی ہیں، مدینے کے مفتی ہیں. سونے کے پانی سے لکھنے والا ان کا بول ہے عربی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ٹرانسلیشن کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تہجدوں میں آہو بکا کر کے رونا اور تہجدوں میں یہ جو آنسو بہاتے ہو نا تمہارے رخساروں پر گرتے ہیں، ان آنسوؤں سے وہ پسینے کے قطرے اللہ کی بارگاہ میں 1000 درجہ بہتر ہیں. جو زور کی وقت چل کر جاتے ہو تو وہ پسینے کے قطرے تمہارے ماتھے پہ آتے. کوئی زور کے بعد اٹھتا ہے، کوئی اثر کے بعد اٹھتا ہے، کوئی کہتا جی زور اثر کٹھی پڑھ لے. نا 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 لا، العہد علی فرائض اللہ. ساری رات نفل پڑھتے رہیں، ایک زور نماز باجماعت کا مقابلہ نہیں. لست مفتیا ولکن اقول صراحۃ، میں مفتی عالم نہیں ہوں لیکن میں پوری دیانتداری سے دلائل کی دنیا میں کھڑا ہو کے آپ کو یہ مسئلہ بتاتا ہوں. ساری رات نفل پڑھتے رہو، باجماعت فجر نماز کا مقابلہ نہیں. ساری رات نفل پڑھتے رہو، مغرب باجماعت کے اجر کو آپ نہیں پہنچ سکتے. میں نے دیکھا ہے بڑے سلجھے لوگ یار، دیندار لوگ نہیں زور پڑھتے جماعت کے ساتھ. وہ 3 بجے اٹھاں گے، بلکہ کہہ کے سوندے نے گھر دی نو مینوں اٹھائی نہ زور ویلے. جماعت کے ساتھ سنن اور رواتب کا آپ نے خیال کرنا ہے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، غلط تصورات اور غلط معنی و مفہوم بعض چیزوں کا ہمارے مذہب میں آ گیا، اس کی وجہ سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے. اور بعض چیزوں کا نا مفہوم بڑا ناقص ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب کہتے ہیں نا اللہ معاف کر دے تو ہم معافی مانگتے ہیں جو ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کوئی برائی کی ہو یا غلطی کی ہو. ہمارے ذہن میں یہ چیز ہی نہیں آتی اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے فرض کو ادا کرنے میں مجھ سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ مجھے کمی کوتاہی بھی معاف کر دے. گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اب یہ علمی بات ہے، ادائے مطلوب، اجتناب ممنوع. میرے پیارے بھائیو، فرض کی ادائیگی نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ فجر کی نماز صبح 8 بجے پڑھنا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ زور کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں کئی فرائض ہیں، کتنی کوتاہی ہو جاتی ہے. آپ میں سے کون سا بندہ مجھے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ شیخ صاحب میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نماز اور نماز کے سارے فرائض پورے ٹھیک ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے جب کہتے ہو نا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بات پہلے رکھا کرو کہ تیرے فرض کو ادا کرنے میں جو غفلت ہوئی ہے اللہ مجھے وہ غفلت بھی معاف کر دے. جاؤ ابن تیمیہ جا کے پڑھیں، ابن قیم جا کے پڑھیں، ان لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عقیدے کی فکر کریں.
گناہوں سے بچ کے روزے رکھیں، حرام سے بچ کے روزے رکھیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یہ جتنے رمضان اسپیشل اس طرح کے نام آپ کو دیے جاتے ہیں، یہ رنگ بازی ہے، ننگ بازی ہے. ہماری بچیوں، جوان بچیوں کو ننگا کر دیا صرف ایک لاٹری کی خاطر ان بدبختوں نے. اور مالداروں، تمہیں اللہ کا واسطہ قوم کی بچیاں ٹی وی کی سنگرین پہ اس طرح بے پردہ نہ کرو رمضان کے مہینے میں، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. یہ ہے وہ بات. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان بندے کے لیے برائی اس طرح مزین کر دیتا ہے کہ اس کو اس سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آتی. یقین مانے اس حرام کو شیطان نے ہمارے مسلم معاشرے میں مزین کر دیا. یہ رمضان اسپیشل کے نام سے اور اس طرح کے جتنے پروگرام ہیں، جوان بچیوں کو لے کر میک اپ کروا کر جو بیٹھتے ہیں وہ پوری تیاری میں ہے، اور سننے والے بھی پوری تیاری میں ہیں. مذہبی طبقے کی اکثریت اس حرام میں مبتلا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی غیرت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں الورع من المحرمات، چھوٹے بڑے سارے حرام چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسری بات، جو اللہ کے فرائض ہیں، جو فرض ہے، اللہ پاک اس پہ ہمیں دل کی خوشی سے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ سے 3-4 باتیں کر دینی ہیں، 2-3 منٹس میں آپ سن لیں. چوتھی بات کیا ہے؟ رمضان المبارک کا بہترین نصاب عقیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. آپ حرام سے بچتے نہیں ہیں تو نہ اپنے نفس کو دھوکہ دیں. ٹھگی وگی کے پروگرام ہیں تو پھر روزہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے فرائض پہ پابندی کریں. اور چوتھے نمبر پر 3-4-5 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. رمضان میں یہ کرنے والے کام ہیں: التعلم والتلاوہ والکرم والجود والسخاء والدعاء. تعلم، اس کا کیا معنی ہے؟ رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں. 30ویں سپارے کا ترجمہ سیکھ لیں، نماز کا ترجمہ سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 ہے نا. شاید پورے مجمع میں سے ایک بندہ بھی نہ مجھے سنا سکے. پہلے دن کا سبق ہے. کیوں نہیں آتے آپ کو اسماء حسنہ؟ جس بندے کو اللہ کے نام یاد نہ ہو، ناموں کا معنی یاد نہ ہو، حرام چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، غیبت سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے 99 نام سیکھ لیں، صبح و شام کے اذکار سیکھ لیں. رمضان المبارک میں ذہن بنائیں کہ آدھا گھنٹہ میں نے کچھ سیکھنا ہے. جو نرا حافظ قرآن ہے وہ 30ویں پارے کا ترجمہ سیکھ لے، 28ویں پارے کا ترجمہ سیکھ لے. التعلم. اور آپ کو پتہ ہے میں نے الحمدللہ عقیدے کے بعد، حرام کاموں کے چھوڑنے کے بعد، فرائض کے بعد تعلم کیوں میں نے آج آپ کو بتایا ہے. الحمدللہ میں 40 کے قریب کتابیں لکھ چکا ہوں. 20 سال سے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، صبح و شام پڑھتا پڑھاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فرائض کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ ہے تعلیم و تعلم، سیکھنا. اس مہینے میں کچھ سیکھیں. التعلم والتلاوہ. باقی یہ تو مشہور بات ہے کہ رمضان، ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محدثین حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے، محدثین حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے. تلاوت کریں. الکرم والجود والسخاء، سخاوت کریں. ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی تیزی سے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. والدعاء. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ پاک نے رمضان روزے کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں دعا کا ذکر کیا. کیوں؟ رمضان کے مہینے میں اللہ دعائیں رد نہیں کرتے. افطاری کے ٹائم ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، فیس بک کے سامنے. دعا کرو، اللہ کے سامنے رونا سیکھو. دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے والے بندے جیسا منہ ہی بنا لو.
تو میرے پیارے بھائیوں، یہ چند ضروری اہم باتیں ہیں جو میں نے رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، ایسے سمجھ لیں میں نے الحمدللہ کئی کام ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ میں نے آج آپ کو بتا دیے ہیں۔ عقیدے کا فکر نہیں کرتے، روزے رکھ لیتے ہیں، حرام سے نہیں بچتے، روزے رکھ لیتے ہیں، کسی نے زور نہیں پڑی، کسی نے اثر نہیں پڑی، روزے رکھ لیتے ہیں۔ تعلم بالکل ہمارے اندر نہیں ہے، بالکل سٹاپ لگا ہے، بریک لگی ہوئی ہے۔ اگر 5 سال پہلے مجھے صبح کے اذکار کا ترجمہ نہیں آتا، اب بھی نہیں آتا۔ 10 سال سے مجھے اللہ کے نام یاد نہیں، اب بھی یاد۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں یاد؟ سیکھو، سمجھو۔ کم از کم اقل شیء 1-2 پاروں کی تلاوت کرو، سخاوت کرو۔ جو 5000 کماتے ہو وہ بھی سخاوت کرو۔ غریبوں کی غربت بڑھ گئی ہے، وہ سخاوت نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ 5000 مہینے کا لیتا ہے نا بیٹا، اس سے بھی 50 روپے ایک سائڈ پہ رکھ دے، روزانہ 1 روپیہ 2 روپے اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ غربت ختم، بیماری ختم، محرومی ختم۔ جو بندہ صدقہ دے کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ ہماری ایک کتاب ہے بستان الخطیب، اس میں میں نے بائی ڈیٹیل واقعات لکھے ہیں کہ جس بندے نے صدقہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ پاک نے من کی مرادیں پوری فرما دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی، اور اس خطبے کو کوشش کریں بار بار دوستوں تک پہنچائیں۔ جو میرا چینل ہے عبد المنان راسخ یوٹیوب پر، اس پہ بھی شام تک یہ خطبہ آ جائے گا۔ لوگوں کو بھیجیں، لوگوں کو بھیجیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے نوجوان جو گروپس میں کام کرتے ہیں، یقین مانیں ہزاروں لوگ ہدایت پا رہے ہیں، ہزاروں لوگ۔ میں واقعات نہیں اپنے سناتا، جاتے جاتے آدھا منٹ مجھے دیں۔ میں جدے ایک جگہ پہ گیا، ایک بہت بڑا جی ایم افسر صاحب تھے، تو ملنے میں کسی اور کو گیا۔ جب وہ مجھے ملے تو مجھے مل کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب بالکل تہاڈی شکل دے، ایک مولوی صاحب نے تھے، وہ پاکستان رہندے نے، تے بڑی دل دی خواہش ہے انہاں نال بھی میری ملاقات ہو جائے۔ تے وہ نال دا بندہ کہنے لگا جی وہ کون نے؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں عبد المنان راسخ صاحب۔ کہنے لگا وہی نے۔ انہوں نے کہا اللہ، ایک نوجوان نے ایک گروپ بنایا ہے، تو انہاں تہاڈیاں تقریراں، تہاڈے میسج ذوق راسخ گھلدے رہندے نے، تے میں 2 سال تو دعاواں کردا پیا یا اللہ کسی طرح اس مولوی صاحب دی ملاقات کرا دے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ نوجوان کون ہے، کس نے گروپ بنایا ہے۔ اور بیٹا وہ اگر فیس بک آپ نے یوز کرنی ہے بیٹا، آپ نے یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے، واٹس ایپ پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور بیٹا دین کے مجاہد بنو۔ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کی شدید ٹکر ہے اس وقت بیٹے۔ اس ٹکر میں شیطان کے پلڑے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، رحمان کے بندے بنو، من اولیاء اللہ بنو، اولیاء الشیطان نہ بنو۔ رمضان المبارک میں کوشش کریں موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو آپ نے دین کا کام کرنا ہے، دعائیں، اذکار، وظائف، اچھی باتیں، اچھے کلپ، یہ چیزیں آپ نے عام کرنی ہے۔ دعا کریں جی اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ رمضان کی آمد آدھے محمد، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ سب نہیں بولے اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ ان میں سے جس کے پاس باپ نہیں، اللہ اس کے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جس کے پاس ماں نہیں، اللہ اس کی ماں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ ہمارے جو نوجوان گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ پاک گناہ چھوڑنے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ نیکی کی محبت نصیب فرما دے۔ ایام معدودات، یہ گنے ہوئے چند دن ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی فوراً رمضان کا آخری جمعہ انشاءاللہ میں نے یہیں پہ پڑھانا ہے۔ دیکھیں آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے شیخ صاحب جمعۃ الوداع آ بھی گیا ہے، ایڈی چھتی آ گیا جمعۃ الوداع، اجے تسی ادن جمعہ پڑھانا آئے سو، پتہ بھی نہیں جے لگنا، بھلے کڈو، پتہ بھی نہیں جے لگنا، کھٹ لو، آخرت بنا لو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے رمضان میں بہت محنت کرنی ہے اور کوشش کرنا ہے، توجہ ذرا، کہ آپ نے اخفاء کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اخفاء۔ یہ جو بچے تجوید پڑھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں اظہار، ادغام، اقلاب، اور آخر میں بات آتی ہے اخفاء۔ رمضان میں جتنی نیکیاں کرنی ہیں، اظہار بھی نہیں کرنا، ادغام بھی نہیں کرنا، گڈمڈ بھی نہیں کرنا، اقلاب بھی نہیں کرنا، اخفاء کرنا۔ اخفاء کا معنی کیا ہے؟ صدقہ کرو، سجدیاں چ روو، ادھر ویکھو، رب رب کرو تے دسنا کسی نو نہیں۔ اخفاء دا معنی ہے وے دسنا۔
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਕਰ ਦਰਦ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ कैलकुलेशन दुनिया 'ਚ हो ही नहीं सकती। इख्फा करना है। कई लोगों की आदत होती है, और मैंने 5 दफ़ा कुरान पाक पढ़ा, मैंने 10 लाख रुपया दिया, मैंने वहाँ पे तरावी पढ़ी, मैं ये करता रहा। यार क्या ज़रूरत पड़ी है भाई, क्या ज़रूरत पड़ी है? इख्फा, इजहार भी नहीं, इदगाम भी नहीं, इखलाब भी नहीं। मामला अकीदा तो दो सुन्नत गड़मड़ भी नहीं करना, चेंजिंग भी नहीं करनी, इजहार भी नहीं करना, बताना भी नहीं किसी को, इख्फा करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इन सहूलतों ने हमें रियाकार भी बना दिया है। अजीब व गरीब सिलसिले बन गए हैं। उम्रे करें, हज करें, एक दुआ कर लें यार अल्लाह रमज़ान का उम्रा नसीब कर। रसूल पाक फरमाते हैं जो रमज़ान में उम्रा करता है तअदिलु का हज्जत माइया, रमज़ान शरीफ में उम्रा करने वाला ऐसे ही है जैसे उसने मेरे साथ हज किया है। सिर्फ हज नहीं किया, एक बंदा सिर्फ हज करता है, एक बंदा रसूलुल्लाह के हाय 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 इंज ही है जिवें उन्हें मेरे नाल हज किया। अल्लाह पाक हमें ये सादत नसीब फरमा दे, अल्लाह में ये सादत नसीब फरमा दे। तो इंशाअल्लाह भाई इख्फा करना है, मामलात को इंशाअल्लाह आपने छुपा के रखना है, किसी से आपने इजहार नहीं इन चीज़ों का करना। मस्जिद को रौनक बख्शें, दूर दराज से उलमा आएंगे, मुस्तफ़ीद हों, मुंतज़मीन के लिए मज़ीद तौफ़ीक़ की दुआ करें। और आज के इस पैगाम को देखें भाई, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। जगह जगह इस लिंक को शेयर करें, लोगों को बताएं। हो सकता है किसी का अकीदा बेहतर हो जाए, कोई हराम छोड़ दे, कोई ज़ोर में गफलत करता है, वो इंशाअल्लाह सुनने के बाद अल्लाह उसके दिल में कोई बात डाल दे, ताल्लुम का शौक पैदा हो जाए। नहीं यार कम अज़ कम 99 ना तो याद करने ने औखियां सौखियां होके, यार कम अज़ कम 3 सपारा के तर्जमे ना आना चाहिए।